سب سے بہتر طریقے سے استقبال رمضان کا اس وقت ہوگا کہ جب آپ توبہ سے اس کا آغاز کریں گے. توبہ، گناہوں سے توبہ. یقیناً انسان اتنا زیادہ اپنے آپ کو گناہوں کے مقابلے میں بعض اوقات کبھی اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں بس اب تو پکا جہنمی ہو گیا، گناہ مجھ سے چھوٹتے ہی نہیں ہیں. لیکن بہرحال توبہ ایک ایسی اس کو امید دلاتی ہے پروردگار کی طرف سے، ایسا ایک حسن ظن کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے کہ اس کو ایک امید بن جاتی ہے کہ میں بخشا جا سکتا ہوں. تو ہمیشہ سچی توبہ سے اس مہینے کا آغاز کرنا چاہیے. سچی توبہ سے، یعنی اگر آپ نے توبہ نہیں کی پچھلے رمضان کی طرح سے اس دفعہ بھی رمضان آئے گا اور گزر جائے گا اور ہم توبہ اور استغفار کی طرف مائل نہیں ہوئے، پکا اور مصمم ارادہ نہیں کیا گناہوں کو چھوڑنے کا، تو یقین کیجئے کہ پھر رمضان کوئی خاطر خواہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اور ایسے ہی گزر جائے گا جیسے سابقہ سالوں میں گزرا. ہمارے ایک آیت اللہ گزرے ہیں، بڑے عرفا میں ان کا شمار ہوتا تھا، آیت اللہ شیخ محمد بہاری. یہ فرماتے تھے کہ دیکھیں اگر کوئی شخص زہر کھا لیتا ہے تو اس کا معدہ صاف کیا جاتا ہے، اسٹمک واش کیا جاتا ہے، ورنہ ہلاکت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. گناہ بھی زہر کی مانند ہے اور توبہ اس کا اسٹمک واش ہے. یعنی اس میں جتنی تاخیر آپ کریں گی توبہ کرنے میں، ہلاکت کا امکان اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. جب یہ توبہ کو واجب فوری کہا جاتا ہے، ادھر گناہ اور ادھر توبہ ہونی چاہیے اگلے سیکنڈ میں. اسلام تو اس کا تقاضا کرتا ہے. جتنی تاخیر ہوگی توبہ میں، جیسے زہر کھانے کے بعد علاج میں جتنی تاخیر ہو اتنا ہلاکت کا امکان بڑھتا. اس میں ہلاکت اخروی ہے، اس میں فوری توبہ کرنی ہوتی. اور یہاں پر توبہ نہ کیا جائے تو روح کی موت کا امکان ہوتا ہے. ویسے موت نہیں، لیکن ایک روحانی طور پر انسان مردہ ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا، کوئی بار بار گناہ کرے پھر توبہ کرے، گناہ کرے توبہ کرے، کھیل ٹائپ کا بنا لے. ایسے ہی جیسے کوئی زہر کھائے اور پھر اسٹمک واش کرانے جائے، پھر زہر کھائے پھر اسٹمک واش کرانے ہسپتال جائے، تو یقیناً کچھ نہ کچھ مقدار اس کی زہر کے اندر رہ جائے گی اور پراپر علاج کے باوجود بھی اس کی موت واقع ہو سکتی ہے. تو یہی گناہوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے توبہ کو اس طرح کا کھیل بنایا کہ ٹھیک ہے گناہ کر رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، استغفار کی تسبیح پڑھ لی، پھر گناہ کیے، پھر توبہ کر لی، اس طرح سے ہلکے پھلکے انداز سے، تو وہ زہر اندر بڑھتا چلا جائے گا اور یہاں تک کہ پھر روحانی ہلاکت کی طرف چلا جائے گا. توبہ کو انسان کھیل نہ بنائے. ایسی ہی جیسے اتفاقاً کوئی چوتھی منزل سے کبھی نیچے چھلانگ لگائے اور نیچے کسی گاڑی واڑی گدے ودے کے اوپر گر کے اس کی جان بچ جائے تو سوچے کہ ہر دفعہ میں بچ جاؤں گا اور بار بار ایسی چھلانگیں لگاتا رہے. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اب کوئی اسی طریقے سے علماء مثال دیتے ہیں کہ اگر بازار میں مثلا زہر کی دوا موجود ہے، ہمیں پتہ ہے کہ میڈیکل اسٹور میں زہر کی دوا موجود ہے، تو کتنا احمق ہوگا وہ شخص کہ وہ زہر کی دوا کیونکہ موجود ہے تو میں زہر پیتا رہوں. کیونکہ دیکھیے توفیق توبہ بھی اس سے سلب ہو جائے گی اگر وہ بار بار گناہ کرتا رہے گا. ہو سکتا ہے کہ اسے توفیق توبہ بھی نہ ملے، ہو سکتا ہے جب وہ مارکیٹ میں پتہ کرنے جائے تو وہ دوا دستیاب نہ ہو زہر کی. تو یہ سراسر حماقت ہے. تو سچی توبہ سے اس کا استقبال ہونا چاہیے رمضان کا، سچی توبہ سے، تب یہ رمضان آپ کو بھرپور فائدہ دے گا. اور یہ رمضان آپ کو عذاب آخرت سے نجات دلوائے گا، اور باقاعدہ عذاب آخرت سے نجات دلانے کا یہ اعلان کر کے جاتا ہے رمضان. لیکن آپ جتنی بھی سچی اور پکی توبہ کر لیں، ایک دشمن آپ کے گھر میں ایسا موجود ہے جو آپ کی اس توبہ کو کارگر ہونے نہیں دیتا، آپ کے ارادے کو مصمم ہونے نہیں دیتا. یہ آپ کے تمام توبہ کے جتنے بھی آپ ارادے کرتی ہیں ان سب کو باطل کرتا ہے. اب ایک چیز اور بھی کہتے ہیں لوگ کہ بھئی چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. دیکھیے ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں بڑے بڑے اژدہوں سے نہیں کٹوا رہا. آیت اللہ دست غیب شیرازی مثال دیتے تھے، تو آپ کو بڑے اژدہوں سے نہیں کٹوانا آپ کو پسند، تو کیا آپ کبھی پسند کرتے ہیں کہ میں چھوٹے سانپوں سے کٹوا لوں اپنے آپ کو؟ تو گناہ کبیرہ اگر آپ خدا نہ خواستہ، اور بلکہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر خدا کرے کہ گناہ کبیرہ سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، تو گناہ صغیرہ کو انجام دینا اس اطمینان کے ساتھ کہ چھوٹے موٹے گناہ تو ہو جاتے ہیں. ایسے ہی جیسے کوئی کہے کہ چھوٹے موٹے سانپوں سے کٹوانے میں اور ڈسوانے میں تو کوئی ایسا مذائقے کی بات نہیں. آیت اللہ محمد تقی عاملی، یہ بڑے بڑے ہمارے علماء دیکھیے کیسی کیسی گفتگو کر کے گئے ہیں، باتیں کر کے گئے ہیں. وہ خود فرماتے ہیں کہ 5-6 وجوہات ایسی ہیں
کہ جس سے ہر صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ میں بدل جاتا ہے۔ آپ اس طور پر مطمئن نہ رہیں کہ یہ تو چھوٹے موٹے گناہ صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو چیز ہے گناہوں پر اصرار۔ آپ ایک گناہ کو بار بار کیے چلی جا رہی ہیں، چھوٹے گناہ کا اگر اول تو چھوٹا اور بڑا گناہ خود ایک الگ بحث ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا بھی ہو، پروردگار کی تمام نافرمانیاں بڑی، چھوٹی نافرمانی اور بڑی نافرمانی دیکھیں کس ذات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کس کے احکام کی۔ تو گناہوں پر اصرار کرنا، مصر ہونا، بار بار انجام دینا، خود اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ آپ جس کو صغیرہ سمجھ رہی ہیں وہ کبیرہ بن رہا ہے، یہ کبیرہ بن جائے گا۔ دوسرا، گناہ کو چھوٹا سمجھنا، استحقار الذم، بس حقیر سمجھنا، ارے یہ تو ہو ہی جاتا ہے، یہ خود اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے، کہ گناہوں کو حقیر سمجھنا۔ تیسری چیز فرماتے تھے کہ گناہ کر کے خوشی محسوس کرنا، گناہ کر کے خوشی محسوس کرنا۔ فرماتے، اور یہ بھی روایات کے اندر آئی ہے یہ بات، کہ جو ہنستے ہوئے گناہ کرے گا وہ روتے ہوئے جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ان چیزوں کو انسان کو سمجھنا چاہیے۔ گناہ کو ظاہر کرنا یہ خود کبیرہ بنا دیتا ہے، گناہوں کو ظاہر کرنا۔ کوئی ایک گناہ کیا، اب اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ بہت ساری روایات کے اندر خود یہ تمام باتیں، یہ چار جو آپ کے سامنے چیزیں پیش کی ہیں، تو خود روایات کے اندر ہی آئیں، لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے ان سب کو پڑھا جائے، لیکن بہرحال وہ علماء نے ان روایات ہی سے ماخوذ یہ اقوال ہیں ان۔ پانچویں چیز کہ جس سے چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہوں میں بدل جاتے ہیں، لوگوں کو گناہوں کی دعوت دینا۔ ایسی تقریب آپ نے گھر میں رکھی، مکس گیدرنگ ٹائپ کی، اب لوگ چاہیں نہ چاہیں اس کے اندر آ کر گناہ کے اندر مبتلا ہو ہی جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو گناہوں کی طرف دعوت دینا، یہ خود اگر اس طرح سے لوگوں کو بلایا جائے اس کے اندر، تو خود ایک بڑے کبیرہ گناہ کے اندر بدل جائے گا۔ اور چھٹی چیز تقی عاملی فرماتے تھے، گناہ کے سلسلے میں تواضع اور انکساری اختیار کرنا۔ جس طرح انسان نیکیوں اور اچھائیوں کا کبھی تذکرہ ہوتا ہے تو وہ تواضع انکساری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، لوگ گناہوں کے اوپر تواضع انکساری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی فلم اس دفعہ کتنی کامیاب رہی، جی اللہ کا شکر ہے، بس میں تو اتنے اچھا کام نہیں کر سکتی جتنا فلاں پرانے اداکار کرے۔ آپ ٹی وی کے اوپر دیکھتی ہیں، گناہوں کے سلسلے میں بڑے عجز و انکساری کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، بڑی تعریفیں ان کی ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں گناہوں کے، جبکہ نیکیوں کے لیے یہ چیزیں پہلے دیکھنے میں آتی تھی۔ تو یہ سب کے سب حرام، جو چھوٹے جن کو آپ گناہ سمجھ رہی ہیں، یہ سب کبیرہ گناہوں کے اندر تبدیل ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ گناہوں کے دیکھیے اثرات ایسے ہیں کہ اگر یہ آپ اس کو ایسا معمولی چیز نہ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے گناہ کہیں لکھا گیا فرشتوں، اور یہ آپ کی تمام زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بلکہ آیت اللہ مشکینی، جن کی وہ ہدیت الشیعہ جو کتاب بھی ہے اردو میں، آیت اللہ مشکینی فرماتے تھے کہ گناہوں کے اثرات فقط انسان کے اوپر ہی نہیں ہوتے، آپ سمجھیں کہ صرف انسان پہ ہوتے ہیں، بلکہ کہہ رہے تھے کہ اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ مثلا اولاد کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، زراعت اور فصلوں کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، سمندروں کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، کس طریقے سے جو سونامی آتے ہیں، زمین کے اوپر اثرات ہوتے ہیں کہ زلزلے وغیرہ آتے ہیں۔ تو فرماتے تھے ان تمام چیزوں کے اوپر قدرتی آفات میں سے اکثر کا سبب روایات کے اندر جو گناہوں کی کثرت بتائی گئی، حتیٰ کہ فرماتے تھے گناہوں کے اتنے اثرات ہیں کہ فرشتوں تک کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اس جگہ سے اتنا اثر لیتے ہیں کہ ان جگہوں سے رخصت ہونے لگتے ہیں۔ مثلا گھر کے اندر جہاں یہ فسق و فجور، حرام اور اس طرح کی سب چیزیں ہوتی ہیں، وہاں سے ملائکہ فرار اختیار کرتے ہیں، ان گھروں سے وہاں سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ شیاطین کو اٹریکٹ کرتے ہیں گناہ، ملائکہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور شیاطین ان کی جگہوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اب سوچیں کہ گھر میں جو لڑائی جھگڑے، ہنگامے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں، غیبتیں، فسق و فجور، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے گھروں کے اندر، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان گناہوں کے اثرات ہیں کہ فرشتوں نے وہاں سے کوچ کر لیا ہے اور ان کی جگہ پر اس وقت شیاطین آ کر بیٹھ گئے۔ تو وہ ہر وقت کے وسوسے، ہر وقت کی دلوں کے اندر بدگمانیاں اور برائیاں، وہ سب پھر شیاطین پیدا کرتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ لہٰذا گناہوں کے مقابلے میں شجاعت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری شجاعت ہم نے اپنے رشتہ داروں کے اوپر لگائی ہوئی، ساری شجاعت۔ دین کے لیے کوئی شجاعت نہیں ہے کہ دین کے لیے شجاعت سے کام لیں، برائیوں کے مقابلے میں شجاعت سے کام لیں۔ وہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے افراد بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں۔
استقبال رمضان کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں اگر آپ نے بہترین استقبال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کی واپسی کیجیے، آپ لوگوں کے حق واپس کریں۔ انسان کتنی چیزیں اپنے پاس ایسی، آپ نے اپنی الماریاں کھنگالیں، اپنے پاس دیکھیں کس کی کون سی چیز آپ نے لی ہوئی ہے اس کو واپس کریں، کسی کی اموال آپ کے ذمے ہیں ان کو واپس کریں، قرضے لیے ہوئے ان کو واپس کریں، کسی کی اجازت کے بغیر چیز آپ کے پاس ہے ٹٹولیں گی آپ تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ملیں گی۔ آیت اللہ کوہستانی یہ جملہ بھی کہتے تھے اور بڑی اہم بات تھی، وہ فرماتے تھے کہ اگر شب عید فطر آ جائے، ایک مہینے بعد آ جائے گی، اور کسی کا کوئی حق، کوئی ظلم آپ کی گردن پہ باقی نہ ہو، یعنی آپ نے سب لوگوں کے حقوق اتار دیے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ لازمی طور پر بخشے گئے۔ آیت اللہ کوہستانی فرماتے تھے اگر شب عید فطر کسی کا کوئی حق باقی نہیں رہا، ہم دیکھتے ہیں کہ اسی رات کتنے لوگ ہیں جو 6 مہینے بعد تک فطرے لالا کے دیتے رہتے ہیں۔ غریب کا حق تھا یا تو اس دن نماز عید پڑھنے سے پہلے یا بعد میں، یا جو نماز عید نہیں پڑھ رہا تو کم سے کم ظہر کی نماز سے پہلے اس کو فطرہ پہنچا دینا چاہیے تھا۔ یہ تو میں صرف فطرے کی مثال دی کیونکہ اس سے متعلق ہی ہے، ورنہ لوگوں کے جتنے بھی اس طرح کی چیزیں وہ ساری واپس کیجیے۔ تو فرماتے تھے کہ اگر ایک حق بھی آپ نے کسی کا چھوڑا نہیں اور سب ادا کر دیے تو آپ لازمی طور پر یقین جانیں کہ آپ بخشے گئے۔ استقبال رمضان کے اعتبار سے جو کہ انتہائی اہم عمل ہے، اس کو آپ کوشش کریں کہ اس بہترین رمضان آپ کا گزرے گا اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کیا، اور عام طور پر لوگ اس سے صرف نظر کرنے لگے، اور وہ ہے رمضان میں دعائے سحر۔ یہ اتنی اہم ہے کہ علامہ محمد حسین طباطبائی انہوں نے لازم کیا ہوا تھا اپنے اوپر کہ رمضان کی سحری میں پورے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دعائے سحر پڑھا کرتے تھے، پورے گھر والوں کو جمع کر کے دعائے سحر، اور اس کے بعد پھر سحری وحری کھانے کا اہتمام ہوتا تھا۔ اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم، بلکہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں آیت اللہ علی آقا قاضی کی خدمت میں گیا، میری ایک حاجت تھی، میں نے ان سے دعا کی فرمائش کی اور کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ تو آیت اللہ علی آقا قاضی نے فرمایا کہ تم 5ویں امام کی دعائے سحر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اچھا، دعائے سحر دو بڑی مشہور ہے، ایک تو دعائے سحر ہمارے 5ویں امام کی ہے اور ایک ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام۔ اور آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ اس دعائے سحر میں تمام اللہ کا جلال، تمام اس کا جمال، اس کی رحمت اور اس کا علم اور اس کا شرف سب اس دعا کے اندر موجود ہے۔ اور کہا کہ اس میں ایک حرف بھی حور و غلمان سے متعلق نہیں، اور فرماتے تھے کہ بہشت اگر شیریں ہے تو بہشت آفرین شیریں تر ہے۔ یعنی بہت سے ہوتا ہے نا کہ بہت سی دعاؤں کے اندر جب تک رزق اور فلاں دعائیں اور اس کے اندر نہ ہو تب تک ہمیں مزہ نہیں آتا، اس کے اندر معرفت کے خزانے، اس میں پروردگار کا جلال ہے، جمال ہے، رحمت ہے، اس کا علم اس دعا کے اندر جو ہے موجود ہے۔ اور اس طرح کی اس کے اندر عام طور پہ جو دنیاوی حاجات ہیں اس کا تذکرہ نہیں۔ تو کہا کہ اس کو خاص طور پر اصلاح نفس والوں کے لیے دعائے سحر کو فراموش نہیں کرنا، اور ممکن ہو تو دونوں دعائے سحر 8ویں امام کی اور 5ویں امام کی اس کو ضرور پڑھیں، زیادہ لمبی بھی نہیں، مختصر سی ہیں۔